آج پھر آپ کے سامنے اس کلٹ کا پھر سے ایک گنونا کارنامہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ علمی کتابی ہونے کے دعوے کرنے والا شخص اتنا کمزور دشمن نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میری رگوں میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، امام حسین کا خون ہے۔ انجینئر مرزا نے میرے فیک اکاؤنٹس بنوانے سٹارٹ کروا دیے۔ اس سے پہلے گروپس میں میری ویڈیوز اپلوڈ کر کے ایسے بےہودہ کمنٹس کروائے گئے ہیں کہ ایک عزت دار شخص انہیں کبھی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کی ایسی ویڈیوز بنائیں گے کہ آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ شدید ڈپریشن سے بھی گزرنا پڑا۔ یہ ایک سیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ کیا یہ واقعتاً اہل بیت کے ناموس کے حافظ ہے؟ کیا یہ اہل بیت کے عاشق ہے؟ کیا یہ اہل بیت کے عقیدت مند ہے؟ آڑ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سوم کو شہید کر دیا، ایسے ہی یہ بھی اہل بیت کے نام پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اہل بیت کا نام بیچ کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج پھر آپ کے سامنے انجینئر مرزا کی اصل شکل، اس کلٹ کا پھر سے ایک گنونا کارنامہ، اس کی ایک کرتوت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ علمی کتابی ہونے کے دعوے کرنے والا شخص اتنا کمزور دشمن نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میری رگوں میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، امام حسین کا خون ہے، جو نہ اس وقت کے یزید کے سامنے جھکا تھا نہ اس وقت کے یزید کے سامنے جھکے گا۔ اگر ایک سیدہ لیلا کی قربانی سے امت پر مسلط یہ فتنہ بے نقاب ہو جائے گا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے۔ میں بالکل تیار ہوں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ انجینئر مرزا نے میرے فیک اکاؤنٹس بنوانے سٹارٹ کروا دیے۔ اس سے پہلے گروپس میں میری ویڈیوز اپلوڈ کر کے ایسے بےہودہ کمنٹس کروائے گئے ہیں کہ ایک عزت دار شخص انہیں کبھی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کئی میسیجز میں مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کی ایسی ویڈیوز بنائیں گے کہ آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اکاؤنٹس ہیک کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر میرے رشتہ داروں کو اپروچ کیا گیا اور میری فیملی کو دھمکایا گیا کہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو روک لو ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس سب سے میرے ابو تھوڑے سے ڈر بھی گئے تھے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں ویڈیوز نہ بناؤں۔ اس سب سے مجھے شدید ڈپریشن سے بھی گزرنا پڑا ہے، لیکن اس بات کی مجھے خوشی بھی ہے کہ وہ شخص جو علماء کے خلاف اتنے بڑے دعوے کرتا تھا، اس کے پاس ایک 21 سالہ لڑکی کو دینے کو جواب نہیں ہے، اور پھر جواباً وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت آ بھی رہی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ریپوسٹ کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر جس لڑکی کو دیکھا ہے یہ ایک سیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ اب میں اصل حقیقت آپ کو بتاؤں تو یہ لڑکی انجینئر مرزا کے کرتوتوں کو، اس کی ان غلطیوں کو عوام کے سامنے لا رہی تھی جو انجینئر مرزا اپنی ریکارڈڈ ویڈیو میں کرتا رہتا ہے۔ یہ غلطیاں یہ اس وقت کرتا ہے جب کہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجوید کا، قرآن کریم کا ماہر ہوں، میرے برابر نہ کوئی قاری، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مولوی، یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو کبھی کبھار اس درجے پر لے جاتا ہے کہ یہ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دینے لگ جاتا ہے۔ ایسا گمان کرتا ہے کہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو صحابہ کو یہ مشورے دیتا، حضرت علی کو یہ مشورے دیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیتا۔ یہ ایسا شخص ہے جو کسی بھی شخصیت کو اپنے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور اس نے جو ہے اپنا پورا ایک کلٹ بنا رکھا ہے، ایک ٹولہ بنا رکھا ہے، ایک گروہ بنا رکھا ہے، اور ان لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے یہ بات کہہ کر کہ میں اہل بیت کا خادم ہوں، ان کا غلام ہوں، میں اہل بیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ عقیدت مند ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ اس نے اپنا پورا چینل ایک قسم کی جو ہے اپنی امیج بنا رکھی ہے، سٹیٹس بنا رکھا ہے کہ میں اہل بیت کی حرمت کا، ان کے ناموس کا، ان کے وقار کا محافظ ہوں۔ مگر
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت سے اتنی عقیدت رکھنے کے دعوے کرتا ہو، وہ کسی سیدہ کے متعلق ایسے بہتان اور ایسے اس کو دھمکیاں، اس کے متعلق پروپگنڈے اور اس کی ذات کو، شخصیت کو، وقار کو مٹی میں ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ تب کہ جب وہ حقیقت کے اوپر پڑا ہوا پردہ جو ہے وہ ہٹا رہی ہو، اور اس کے مخالف وہ کھڑی ہو، جبکہ اس کو معلوم ہو کہ میرا مقابلہ، میری جنگ ایسے کلٹ کے ساتھ ہے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو حد درجے کے شر پسند ہیں، جو بالکل چھپری، بالکل چھوکرے، بالکل مائنڈ لیس، بالکل تھاٹ لیس لوگ ہیں، جو کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ لڑکی کھڑی ہوئی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس نے تمام حقائق کو آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے متعلق یہ ایسے پروپگنڈے کر رہے ہیں، آپ خود سمجھیں کیا یہ واقعتاً اہل بیت کے ناموس کے حافظ ہیں؟ کیا یہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کیا یہ اہل بیت کے عقیدت مند ہیں؟ یا پھر ان کے نام پر جس طرح سے سبائیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نقلی عقیدت کو سامنے لایا کہ ہم تو عقیدت مند ہیں حضرت علی کے، اور اس کی آڑ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، خلیفہ سوم کو شہید کر دیا، ایسے ہی یہ بھی اہل بیت کے نام پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اہل بیت کا نام بیچ کر گمراہ کر رہے ہیں۔ کربلا کا میدان، کربلا کا وہ واقعہ، اس کے اوپر ہم کسی طریقے سے بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ بالکلیہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مستقل مسلسل ایک کلٹ چلا رہے ہیں، گینگ چلا رہے ہیں، جنہوں نے لیبل لگا رکھا ہے کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، دین کی اصل شکل کو سامنے لا رہے ہیں، ہم فرقوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے کس طریقے سے یہ گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کا برین واش کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال انجینئر مرزا کے اس گروہ، اس کٹ بالخصوص انجینئر مرزا کے سٹوڈنٹس، فالوورز اور فینز کے متعلق تفصیلاً ایک ویڈیو آ رہی ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو ان کی علامات، اس کے سٹوڈنٹس کے طرز عمل، اس کے سٹوڈنٹس کی نظریات آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کے دیکھیں گے۔ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ میری ان تمام باتوں سے اتفاق رکھیں گے کہ ہاں واقعتاً اس کو ماننے والے اہل علم نہیں ہیں، اس کو ماننے والے شر پسند لوگ ہیں، اس کو ماننے والے لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، اس کو ماننے والے ایک ایسے دین کے متلاشی ہیں جس کے اندر اصول ضوابط نام کی کوئی چیز نہ ہو، ان کو کسی قسم کی قید و بند نہ ہو، بس وہ کسی بھی اسلامی نظریے، اسلامی اصول کے اوپر جو ہے جھٹ پٹ انگلی اٹھا سکیں، اس کا انکار کر سکیں، اس سے باغی اور عاری ہو جائیں۔ تو بہرحال ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں جبکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو، تو یہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور اسی کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقتاً نہیں تھی، تو اللہ اسے الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے۔ یہ احادیث
آپ ان کے اوپر غور کریں کہ ان احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل یا چند باتوں سے مومنین کو، مسلمانوں کو روک رہے ہیں، ان کو رکنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ کسی پر بہتان نہ لگایا جائے، کسی کی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہ کیا جائے، کسی کو لعن طعن نہ کیا جائے، کسی کو کافر نہ کہا جائے۔ اگر جو شخص کسی کو کافر کہے گا، لعن طعن کرے گا، فسق کا طعنہ دے گا، اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو کہنے والے اور بہتان لگانے والے پر وہ کفر، وہ فسق لوٹتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ کیا اولیاء پر یہ لعن طعن نہیں کرتے؟ علماء پر، اکابرین پر، تابعین اور یہاں تک کہ صحابہ پر بھی لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ کہاں سے قرآن و حدیث کے محافظ ہیں؟ یہ کہاں سے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ کہاں سے علمی کتابی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔